ولله على الناس حج البيت من استطاع إليه سبيلا آمنت بالله صدق الله مولانا العلي العظيم وبلغنا رسوله النبي الكريم والأمين المكين الغفور الرحيم. حمد و ثنا کے بعد اللہ سے کرام جملہ سامنے گرامی ایام حج قریب ہیں، لیکن عالمی صورتحال جو درپیش ہے اس کے سبب حج کی انتظامیہ میں حج کو صرف اور صرف وہیں کے جو رہائشی گروپ میں باشندے ہیں مختلف اقوام کے ان تک محدود کر دیا گیا، یعنی اور کہیں سے مشہور پاکستان اب حج کے قافلے اس سال ہمارا نہیں ہے۔ حج ایک ایسی عبادت ہے کہ ارکان اسلام میں اس کو ایک خصوصی اہمیت حاصل ہے۔ یہ عشق و محبت کا، وارفتگی کا اظہار ہے جو بندہ مومن اپنے رب کو حضور کرتا ہے۔ قرآن کریم فرقان حمید میں ارشاد فرمایا وَلِلَّهِ عَلَى النَّاسِ حِجُّ الْبَيْتِ مَنِ اسْتَطَاعَ إِلَيْهِ سَبِيلًا، کہ جو شخص بندہ مومن بیت اللہ تک پہنچنے کی استطاعت رکھتا ہو اس پر اس گھر کا حج لازم ہے۔ اب کسی کے پاس پیسے بھی ہوں، اس کی صحت بھی ٹھیک ہو، لیکن یہاں سے جانے کی اجازت ہی نہ ہو تو پھر اس کے اوپر حج لازم نہیں ہے، اس لیے کہ وہ حج ادا نہیں کر سکتا، ایک معنی موجود ہے۔ حج میں جو بندہ مومن کی وابستگی ہوتی ہے اس کو سمجھنے کے لیے پہلے انسان کے مزاج کو ہمیں سمجھنا ہوگا، اس پر ایک سرسری نظر ہمیں گزارنا ہوگا۔ دیکھیے یہ جو انسان ہے یہ صرف اور صرف گوشت پوشت سے اور ہڈیوں سے بنا ہوا کوئی مجسمہ نہیں ہے، بلکہ اللہ رب العزت نے اس کو اشرف المخلوق بنایا ہے، اشرف المخلوقات بنایا ہے۔ یہ ساری مخلوقات ہیں، اس میں جنات بھی ہیں، اس میں ملک بھی ہیں، اس میں جناب چرند پرند حیوانات سبھی ہیں۔ یہ سب سے اشرف و اعلیٰ ہے، اور اس اشرف و اعلیٰ انسان کو رب العزت نے محض عقل و فہم اور
شعور و خرد سے ہی نہیں نوازا، بلکہ اس کے علاوہ اس کے اندر اللہ رب العزت نے عشق و محبت کے جذبات بھی رکھے ہیں۔ اس کے اندر اللہ رب العزت نے لطیف قلب اور لطیف روح بھی رکھی ہے، اس کے اندر احساس بھی رکھا ہے۔ یہ کسی کو دیکھ کر تڑپتا بھی ہے، یہ کسی سے محبت کرتا ہے تو روتا بھی ہے۔ تو یہ جو عشق و محبت کے جذبات اس کے اندر رکھے گئے ہیں، اب جب یہ فطرت ہے، اور قرآن کریم نے اس کو بیان کیا ہے کہ یہ محبت کرتا ہے، اور ہم نے اس کے لیے اس کے دل میں محبت رکھی ہے۔ زُيِّنَ لِلنَّاسِ حُبُّ الشَّهَوَاتِ مِنَ النِّسَاءِ وَالْبَنِينَ وَالْقَنَاطِيرِ الْمُقَنطَرَةِ مِنَ الذَّهَبِ وَالْفِضَّةِ وَالْأَنْعَامِ وَالْحَرْثِ، کہ اس انسان کے دل میں ہم نے اس کی ازواج کی، اس کے بچوں کی، سونا چاندی کی، اور جناب کھیتیوں کی اور مال کی، تجارت کی، ہم نے جو ہے اس کے اندر خواہش رکھ دی ہے کہ ان سے محبت کرتا ہے، اپنے گھر والوں سے محبت کرتا ہے، اپنے مال و اسباب سے محبت کرتا ہے، اپنی تجارت سے محبت کرتا ہے۔ تو جب یہ فطرت ہے اور اللہ کی طرف سے یہ انسان کے اندر رکھ دی گئی ہے، دین اسلام دین فطرت ہے، یہ فطرت سے ہٹتا نہیں، نیچر فطرت۔ تو کہیں بھی اللہ رب العزت نے یہ حکم ارشاد نہیں فرمایا کہ لوگوں سے محبت کرنا چھوڑ دو، مال و اسباب سے محبت کرنا چھوڑ دو، یہ کہیں نہیں فرمایا۔ محبت کرے، یہ تو فطرت ہے، محبت کرے گا، مال و اسباب سے بھی محبت کرے گا، اپنے اہل و عیال سے بھی محبت کرے گا، یہ ان کے حقوق بھی ہیں اور یہ انسان کی فطرت بھی ہے، لیکن اس پر پہرے بٹھائے گئے، معتدل راہ انسان کو دی گئی کہ اس اعتدال سے ہٹنا نہیں ہے، اعتدال سے تجاوز نہیں کرنا۔ جہاں خود قرآن کریم نے بیان فرمایا ہے کہ اس کے دل میں اپنے اہل و عیال کی محبت بھی ہے، اپنے مال و اسباب کی محبت بھی ہے، وہیں پر قرآن کریم نے فرمایا کہ قُلْ إِنْ كَانَ آبَاؤُكُمْ وَأَبْنَاؤُكُمْ وَإِخْوَانُكُمْ وَأَزْوَاجُكُمْ وَعَشِيرَتُكُمْ وَأَمْوَالٌ اقْتَرَفْتُمُوهَا وَتِجَارَةٌ تَخْشَوْنَ كَسَادَهَا وَمَسَاكِنُ تَرْضَوْنَهَا أَحَبَّ إِلَيْكُم مِّنَ اللَّهِ وَرَسُولِهِ وَجِهَادٍ فِي سَبِيلِهِ فَتَرَبَّصُوا حَتَّىٰ يَأْتِيَ اللَّهُ بِأَمْرِهِ، کہ اے حبیب آپ ان سے فرما دیجیے کہ اگر یہ تمہارے باپ، تمہارے بچے، تمہارے بھائی، تمہارے رشتہ دار اور تمہاری وہ تجارت جس کے ہلاک ہو جانے کا، ضائع ہو جانے کا تمہیں دھڑکا لگا رہتا ہے، تمہارے وہ گھر جن سے تم بہت محبت کرتے ہو، یہ ساری محبتیں اللہ اور اس کے رسول کی محبت پر غالب نہیں آنی چاہیے۔ یہ راہ اعتدال ہے۔ محبت کرو، محبت تو فطرت ہے، لیکن یہ ساری محبتیں اللہ اور اس کے رسول کی محبت پر، اللہ کی راہ میں جہاد کرنے پر، اور جب دین کو قربانی کی ضرورت پیش آئے تو اس وقت قربانی دینے پر یہ محبتیں غالب نہیں آنی چاہیے۔ اگر یہ محبتیں غالب آ گئیں تو پھر وہی ہے، پھر ہلاکت ہے، پھر تباہی ہے۔ تو محبت ہے، لیکن محبت اللہ اور اس کے رسول کی محبت سے زیادہ نہیں ہونی چاہیے، ورنہ انسان راہ اعتدال سے ہٹ جائے گا۔ اور دین اسلام معتدل دین ہے، اہدنا الصراط المستقیم، یہ اعتدال سکھاتا ہے۔ اور ویسے بھی انسان جس کسی سے بھی محبت کرتا ہے تو محبت کرنے کی کوئی بھی وجہ ہو، ان وجوہات میں سے کوئی بھی وجہ ہو، اللہ اور اس کے رسول کی محبت میں وہ وجہ بدرجہ اتم پائی جاتی ہے۔ بھائی انسان کسی سے اس لیے محبت کرتا ہے کہ وہ بہت خوبصورت ہے، اس کی خوبصورتی اچھی لگتی ہے، تو بتلائیے کہ پھر محمد مصطفیٰ سے زیادہ خوبصورت کون ہے؟
انسان کسی سے اس لیے محبت کرتا ہے کہ اس کا لب و لہجہ بہت اچھا ہے. پھر بتائیے کہ وہ زبان کہ جس کو جو ہے وہ ان کی کنجی کہا، اور جو ہے وہ ما ینطق عن الہویٰ کے الفاظ جس کے لیے وارد ہیں، اس زبان سے زیادہ شائستہ اور شستہ زبان کون سی ہے؟ کسی کی آنکھوں سے محبت ہو تو ما زاغ البصر وما طغیٰ سے اچھی آنکھیں کس کی ہیں؟ کسی کے اخلاق سے محبت ہو تو پھر انک لعلی خلق عظیم پر نظر کر لیجیے. تو حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی ذات والا، اللہ رب العزت کی ذات، یہ ہماری محبت کی سب سے زیادہ مستحق ہے، ہماری محبت کی سب سے زیادہ مستحق ہے. انسان کسی سے اس لیے محبت کرتا ہے کہ اس نے اس پر بہت احسانات کیے ہیں، وہ اسے پالتا ہے، پوچھتا ہے. تو بتائیے کہ رب کریم کے کتنے احسانات ہیں، پیدائش سے لے کر موت تک، پھر قبر و حشر میں جو ہے وہ ہماری بخششیں، اور پھر محشر میں ہماری بخششوں کے بہانے، اور پھر جنت الفردوس. اللہ رب العزت کے جو انعامات و اکرامات بندہ مومن پر ہیں، ان پر بھی اگر نظر کریں تو بھی اللہ کی ذات، حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی ذات والا صفات سے زیادہ محبت جو ہے وہ کسی سے کوئی اس قابل نہیں ہے کہ ان محبتوں پر وہ غالب آ جائے. اچھا، ایک ہوتا ہے فلسفی یا دلیل سے کوئی کام کرنے والا شخص، عقل سے کوئی کام کرنے والا شخص، اور ایک ہوتا ہے عشق، محبت، وارفتگی اور دیوانگی میں کام کرنے والا شخص. تو بندہ مومن کے لیے عقل و خرد تو ہے، لیکن وہ جب اللہ سے محبت کرتا ہے تو وہ عقل و خرد کے پیمانے پر نہیں جانچتا، وہ بس ٹوٹ کر محبت کرتا ہے. وہ جو عشق و محبت کے پیمانے ہیں، جو وارفتگی ہے، جو نثار ہونے کے اور قربان ہونے کے جذبات ہیں، وہ حضور کی بارگاہ میں لے جا کر اپنے پیش کرتا ہے. اس لیے نہیں کہ وہ سوچتا ہے کہ یہ آخری نبی ہیں، یہ سوچتا ہے کہ یہ بہت خوبصورت ہیں، وہ سوچتا ہے کہ ان کی آنکھیں بہت اچھی ہیں، پھر کہیں جا کر محبت کرتا ہے. ایسا تو نہیں. وہ تو کہتا ہے میرا تو سب کچھ آپ پر قربان یا رسول اللہ. صحابہ کو دیکھیں تو صحابہ کہتے ہیں فدا کا ابی و امی یا رسول اللہ، اے اللہ کے رسول، ہمارے ماں آپ پر قربان، ہمارا باپ آپ پر قربان، ہماری اولاد آپ پر قربان، ہم آپ پر قربان، ہمارا سب کچھ قربان. تو وہ تو محبت کرتا ہے. اور یہی قرآن کریم نے کہا کہ والذین آمنوا اشد حبا للہ، کہ جو اللہ سے محبت کرتے ہیں، جو ایمان والے ہیں، وہ اللہ سے سب سے زیادہ محبت کرتے ہیں. جو ایمان والے ہیں، یہ قرآن کہہ رہا ہے والذین آمنوا اشد حبا للہ، ایمان والا جو ہے وہ سب سے زیادہ محبت اللہ سے کرتا ہے، سب سے زیادہ محبت اللہ سے کرتا ہے. تو اپنے ایمانوں کا ہمیں محاسبہ بھی کرنا چاہیے، اپنے ایمان کا جائزہ بھی لینا چاہیے کہ کبھی اگر دین قربانی مانگتا ہے، دین وقت مانگتا ہے، ہمیں کہا جاتا ہے کہ آؤ قرآن سیکھو، ہمیں کہا جاتا ہے کہ آؤ حدیث سیکھو، ہمیں دین کے لیے جو ہے وہ پکارا جاتا ہے، دین کے لیے بلایا جاتا ہے، تو پھر جو ہے ہماری محبت پر دوسری محبتیں غالب آ جاتی ہیں اگر، تو پھر جو ہے وہ ہم اپنے ایمان کی قوت کا، اس کی تقویت کا اہتمام کریں، اس کا انتظام کریں. یہ مزاج ہے انسان کا، جب کسی سے محبت کرتا ہے تو اس کی برائی سننا پسند نہیں کرتا، اس کی برائی سننا پسند نہیں کرتا، اور اکثر وہ اسی کے نام کی مالا جپتا ہے، اکثر اسی کا نام لیا کرتا ہے. اور یہ قرآن کریم نے کہا کہ وَاذْكُرِ اسْمَ رَبِّكَ وَتَوَكَّلْ إِلَيْهِ تَوَكُّلًا، کہ اللہ کو یاد کرو، اللہ کے ساتھ مخلص ہو جاؤ، اللہ کے ساتھ مخلص ہو جاؤ، اللہ کو یاد کرو. اور یہی ہمیں محبت کی علامت بھی بتائی گئی ہے کہ من احب شیئا اکثر ذکرہ، کسی سے محبت کرنے والا وہ بس موقع ڈھونڈتا ہے اپنے محبوب کا ذکر کرنے کا. کہیں کسی محفل میں بیٹھا ہو، وہ جو ہے جب اسے کوئی موقع ملتا ہے وہ فوراً اپنے محبوب کی بات چھیڑ دیا کرتا ہے، وہ اپنے محبوب کی بات چھیڑ دیا کرتا ہے، اس کے لبوں پر محبوب کے نام ہوتا ہے.
اس کے دل میں محبوب کی یاد ہوتی ہے، تو اپنی محبتوں کا ہم محاسبہ کریں۔ جس محبت کے ہم دعوے دار ہیں، جو محبت اللہ سے ہم کرتے ہیں، جو محبت رسول اللہ سے ہم کرتے ہیں، کیا ہمارے لبوں پر درود و سلام ہوتا ہے؟ جب ہم کسی کے سامنے بیٹھتے ہیں، کسی محفل میں بیٹھتے ہیں، تو وہاں بیٹھ کر فضولیات میں اور لغویات میں لگ جاتے ہیں، غیبتوں میں لگ جاتے ہیں، یا اپنے محبوب کی صفات بیان کرتے ہیں؟ تو مزاج یہ ہونا چاہیے، والذین آمنوا اشد حبا للہ، کہ جب محبت کا دعویٰ کیا ہے اللہ اور اس کے رسول سے، تو پھر ایمان والا سب سے زیادہ محبت، اور وہ محبت انسان کے عمل سے چھلکتی ہے، صرف زبان سے نہیں، وہ انسان کے عمل سے چھلکتی ہے۔ ہمارے عمل سے اللہ اور اس کے رسول کی محبت کا اظہار ہونا چاہیے۔ تو یہ تو انسان کا مزاج ہے محبت کے معاملے میں۔ اب دیکھیے، آپ آئیے کہ انسان بندہ مومن نماز بھی ادا کرتا ہے، دیگر ارکان کی طرف اگر آپ جائیں، حج کی آپ ذرا یہ دیکھیں کہ حج کتنی مختلف قسم کی عبادت ہے۔ بندہ مومن نماز بھی ادا کرتا ہے، روزہ بھی رکھتا ہے، حج بھی کرتا ہے، زکوٰۃ بھی ادا کرتا ہے۔ نماز جب وہ پڑھتا ہے، آنسوؤں کی جھڑی لگی ہوتی ہے، اپنے رب سے وہ کلام کر رہا ہوتا ہے، اپنے رب کی بارگاہ میں کھڑا ہوتا ہے، اور اس بارگاہ الہی کے جلووں سے وہ مستفیض ہو رہا ہوتا ہے، فیضیاب ہو رہا ہوتا ہے۔ یہ چیزیں آتش شوق کو بھڑکاتی ہیں، یہ آتش شوق بھڑکاتی ہیں، یہ اس جذبہ محبت کی تسکین تو کرتی ہیں، لیکن اس درجے میں نہیں جس درجے میں حج جا کر تسکین کرتا ہے۔ روزہ رکھتے ہیں، حکم ہے صبح سے لے کر رات تک، صبح سے لے کر شام تک بھوکے پیاسے رہتے ہیں، کہہ دیا رب نے سو کہہ دیا۔ وہ سوچتا نہیں ہے، ٹھیک ہے اس کے سائنسی فوائد اپنی جگہ، اور دیگر ساری چیزیں، جسم کو کتنا فائدہ ہوتا ہے اور دیگر فوائد کتنے ہیں، وہ ساری چیزیں اپنی جگہ، لیکن میں تو اس لیے کرتا ہوں کہ میرے رب کا حکم ہے۔ بندہ مومن تو اس لیے کرتا ہے کہ میں اس سے محبت کرتا ہوں، اس نے کہا ہے کرو تو میں کر رہا ہوں، بس۔ تو بندہ مومن کا جو عمل ہوتا ہے وہ عشق و وارفتگی اس کی بنیاد ہوتی ہے۔ اسی لیے تو کہا تھا کہ عقل کو تنقید سے فرصت نہیں، عشق پہ اعمال کی بنیاد رکھ، اعمال کی بنیاد عشق پہ ہونی چاہیے۔ انسان قربان ہو جائے، نثار ہو جائے، وارفتگی ہونی چاہیے، جذبات ہونے چاہیے، عشق پہ اعمال کی بنیاد ہونی چاہیے۔ اب دیکھیے جناب، بندہ مومن حج پر چلا ہے، حرم میں داخلے سے قبل وہ احرام باندھ لیتا ہے، پابندیوں کو اپنے اوپر لازم کر لیتا ہے، اور بڑی محبت سے، بہت اچھے سے، بہت مہنگے سے جو اس نے کپڑے سلوائے تھے، جس سے اس کی شان و شوکت کا اظہار ہوتا تھا، اب وہ کپڑے اتار دیتا ہے اور دو بغیر سلی ہوئی چادریں جو ہے وہ اپنے جسم پر لپیٹ لیتا ہے۔ بغیر سلی ہوئی دو چادریں اپنے جسم پر لپیٹ کر اب وہ وارفتگی کے ساتھ رواں دواں ہیں، سر پر جو کلا پہنتا ہے، جو ٹوپی پہنتا ہے، جو امامہ لگاتا ہے، یہ اس کے سر کا تاج ہے، یہ اس کی عزت اور شان و شوکت میں اضافہ کرتا ہے۔ اب وہ ساری شان و شوکت اتار دیتا ہے، اب وہ شان و شوکت کے جو اس کے لیے معیارات ہیں، یا جو اس کی شان و شوکت پر جو چیزیں دلیل ہوتی ہیں، وہ چیزیں جو ہے اب وہ اتارتا ہے، اور اتار کر اب ننگے سر وہ چلا ہے رب کی بارگاہ میں حاضری دینے کے لیے۔ اور جب وہ وہاں پہنچا تو سامنے جیسے ہی بیت اللہ کی زیارت اسے ہوئی، تو
تو بس پھر تو وہ حال ہوا کہ کعبے پہ پڑی جب پہلی نظر، کیا چیز ہے دنیا بھول گیا، یوں ہوش و خرد مفلوج ہوئے، دل ذوق تماشا بھول گیا۔ پھر وہاں جا کر سب بھول جاتا ہے، ساری دنیا کو بلا دیتا ہے، صرف وہ جلوے ہوتے ہیں، اور اب بس اسے حکم ہے کہ دیوانہ وار وہ جو ہے ان جلووں کے گرد گھومتا چلا جائے، گھومتا چلا جائے، نظریں نیچی کرے، لبوں پر اللہ کا ذکر ہو، صدائیں ہوں، ندائیں ہوں، اور بس اس کے گرد دیوانہ وار گھومتا چلا جائے۔ اب عقل سے سوچیں ذرا، یہ کیا فلسفہ ہے؟ کیوں گھومے چلے جا رہے ہیں؟ کیا وجہ ہے بھائی؟ کیوں آپ نے یہ کپڑے اتار دیے شان و شوکت والے، اور کیوں آپ نے یہ 2 سلی ہوئی چادریں لے لی ہیں، کیوں آپ نے ٹوپی اتار دی ہے، اور یہاں کیوں گھومے چلے جا رہے ہیں؟ عقل کہے گی کہ یہاں میرا دخل نہیں ہے، عشق سے جا کر پوچھو۔ یہ سارے عشق کے معاملات ہیں کہ وہ گھومے چلا جا رہا ہے، گھومے چلا جا رہا ہے۔ اور پھر جب دیکھا کہ وہاں ایک کالا سا پتھر لگا ہوا ہے، لوگ اس کو چومنے کے لیے اس کے اوپر ٹوٹ رہے ہیں، بہت بھیڑ ہے، بہت لوگ اس کی طرف جا رہے ہیں، لیکن اسے بھی جانا ہے، اسے بھی جانا ہے، اب یہ بھی جائے گا۔ اس بھیڑ کو کراس کرتے ہوئے ایک دیوانگی، ایک وارفتگی کی کیفیت ہے، وہاں جا کر کیا ملنے والا ہے؟ دنیاوی کوئی مال، کوئی تجارت کے لیے جا رہا ہے، کس لیے جا رہا ہے؟ کچھ نہیں، بس ایک جذبہ عشق ہے، ایک وارفتگی ہے، ایک محبت ہے، وہ اندر سے بھڑک رہی ہے، وہ چلا چلا جا رہا ہے، چلا چلا جا رہا ہے۔ بعض اوقات تو ایسا بھی ہوتا ہے کہ جان پر بن جاتی ہے، اور اس میں بہرحال احتیاط اپنی جگہ چاہیے۔ ہمیں حکم یہ ہے کہ اگر آسانی کے ساتھ وہاں تک جانے کا موقع ملے، کسی کو تکلیف نہ پہنچائیں، آسانی سے جانے کا موقع ملے تو ٹھیک، ورنہ اور دوسرے بھی جو ہے وہ اس کے آلٹرنیٹس موجود ہیں، متبادل موجود ہیں، کہ لکڑی ہو تو لکڑی سے اس کی طرف اشارہ کر کے چوم لیا جائے، ہاتھ سے استلام کر لیا جائے، وغیرہ وغیرہ۔ بہرحال ایک اپنا ایک جذبہ ہے۔ اور پھر جب وہاں سے فارغ ہوتا ہے تو پھر قرآن کہتا ہے کہ وَاتَّخِذُوا مِن مَقَامِ إِبْرَاهِيمَ مُصَلًّى، مقام ابراہیم پر آ جاؤ، یہاں آ کر 2 رکعت نماز نوافل ادا کرو، نفل ادا کرو۔ ارے بھائی مقام ابراہیم میں ایسا کیا ہے؟ اور تو کچھ نہیں، بس یہ ہے کہ اس کے اوپر حضرت خلیل اللہ کے قدم لگ گئے تھے۔ یہ وہ پتھر ہے جس پر حضرت خلیل اللہ کھڑے ہو گئے تھے، اور کیا ہے بھائی؟ اور تو کیا خاص بات ہے اس پتھر میں، سوائے اس کے کہ حضرت خلیل اس کے اوپر کھڑے ہو گئے تھے۔ آج قرآن کریم نے خود حکم فرمایا کہ وہاں جا کر نماز ادا کرو، اسے مصلی بناؤ۔ یہ عشق و محبت نہیں، یہ وارفتگی نہیں، یہ دیوانگی نہیں، تو اور کیا ہے؟ عقل سے پوچھو، یہاں اگر کیوں نماز پڑھ رہے ہو؟ نماز تو وہاں بھی ہو جائے گی۔ عقل کہیں رہ گئی، یہاں صرف اور صرف عشق آیا ہے، یہاں صرف عشق آیا ہے۔ پھر وہاں سے چلو، صفا مروہ کی پہاڑیاں نظر آتی ہیں، وہاں جا کر وہ بھاگ رہا ہے ادھر سے ادھر، صفا سے مروہ، مروہ سے صفا۔ ان پہاڑیوں میں کیا ہے سوائے اس کے کہ اس کے اوپر حضرت بی بی ہاجرہ کے قدم لگ گئے تھے؟ اور کیا ہے؟ قرآن کہتا ہے کہ ان الصفا والمروہ من شعائر اللہ، کہ صفا اور مروہ اللہ کی نشانیوں میں سے ایک نشانی ہے، اللہ کی نشانیوں میں سے ایک نشانی ہے۔ اللہ نے صفا و مروہ کو اپنی نشانی قرار دے دیا۔ ایسا کیا ہے صفا مروہ میں سوائے اس کے کہ اللہ کی ایک نیک بندی اس کے اوپر دوڑی ہے۔ اب دین کا مزاج سمجھو، جو لوگ کہتے ہیں نا کہ یہ اگر فلانے کا کرتا ہے، یہ اگر فلانے کا بال ہے، یا فلانے سے اس کی نسبت ہے، تو اس کی کیا فضیلت ہے؟ کرتے تو ہمارے پاس بھی ہیں، اور بال تو ہمارے بھی ہیں، بال تو ہماری داڑھی میں بھی ہیں، ان چیزوں کی کیا فضیلت و اہمیت ہے؟ پھر وہی والی بات، عقل و عشق کے پیمانے، آپ دلائل ڈھونڈتے چلے جائیں ایک فلسفی کی طرح، دلائل نہ ملے تو آپ کام نہ کریں۔ دین اسلام عشق کا مزاج بھی دیتا ہے۔ دین اسلام کہتا ہے کہ جب بات نسبتوں کی آ جائے تو پھر اپنے عشق کو بنیاد بنا کر اس کے اوپر قربان ہو جاؤ۔
اب تمہارا عشق سامنے آنا چاہیے. جب بات ہے نسبتوں کی، جب بات ہے کہ جناب حضرت ابراہیم خلیل اللہ کے قدم یہاں لگ گئے تھے تو بس اب یہ محترم ہے. جب بات ہے کہ حضرت بی بی حاجرہ کے قدم لگ گئے تھے تو بس اب کچھ نہیں، اب دوڑو اس کے اوپر، جیسے میری بی بی حاجرہ دوڑی تھی، جیسے حاجرہ دوڑی تھی ویسے دوڑو بس، اور کچھ نہیں. تو زمزم پیو، پیاس بجھاؤ. یہ وہی زمزم ہے نا جو حضرت اسماعیل علیہ نبینا علیہ السلام کے قدموں کو رگڑنے سے نکلا تھا. سب نسبتیں ہیں وہاں، اس کے سوا کچھ نہیں ہے، سب دیوانگی ہے، سب وارفتگی ہے. بس وہاں سے نکلو، دوڑے دوڑے مینا چلے جاؤ، وہاں جا کر خیمے گاڑ دو. وہاں سے نکلو تو بھاگے بھاگے جو ہے وہ عرفات چلے جاؤ. کبھی ادھر میدان میں جا رہا ہے، کبھی ادھر میدان میں جا رہا ہے، پیدل چل رہا ہے، چپل ہے نہیں ہے، ننگے پیر چل رہا ہے، چلے جا رہا ہے، چلے جا رہا ہے. بھائی کیا ہے؟ عقل سے پوچھو کیا ہے. عقل کو پھر انسان یہی کہے گا کہ تو تھوڑی دیر میں تو ادھر ایک طرف ہو جائے. یہ عشق کا مقام ہے، یہ وارفتگی کا مقام ہے، یہ دیوانگی کا مقام ہے. اور پھر عرفات میں قیام کر رہا ہے، 2 نمازیں جمع کر کے پڑھ رہا ہے. اب کہاں گئی بات کہ ان الصلاۃ کانت علی المؤمنین کتابا موقوتا، اس لیے کہ حبیب نے اس طرح پڑھی ہیں تو بس اب اس موقع پر نمازوں کو اسی طرح پڑھو. پھر چلا گیا مزدلفہ. جناب شیطان کو کنکر مار رہا ہے، شیطان کو پتھر مار رہا ہے. ارے بھائی شیطان ہے کہاں یہاں؟ شیطان ہے کہاں؟ وہ تو ایک موقع پر آیا تھا جب حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اس کو کنکر مارے تھے. تو اب تم کس کو کنکر مار رہے ہو؟ شیطان تو نہیں ہے یہاں. تو وہ شیطان کو کنکر جو مار رہا ہے در حقیقت وہ حضرت ابراہیم کی وہ جو عشق و محبت اور وارفتگی میں جو آپ نے عمل کیا تھا یہ اس کی یاد کو تازہ کر رہا ہے، اس کے سوا کچھ نہیں ہے. اب وہاں شیطان کہاں ہے؟ وہاں تو بڑے بڑے جناب پلرز ہیں، ان کے اوپر پتھر مارے چلے جا رہے ہیں. تو اگر آپ حج کا جائزہ لیں تو آپ کو پورا کا پورا حج وہ محبوبوں پر قربان ہونا اور محبوبوں کی اداؤں کی نقل کرنا بس یہی نظر آئے گا، اس کے سوا حج کچھ نہیں. تو حج کا ایک اپنا مزہ ہے، ایک اپنا لطف ہے. اس پر انشاءاللہ ہماری گفتگو ہوتی رہے گی. ہم فضائل پر بھی بات کریں گے. حضرت ابراہیم علیہ نبینا علیہ السلام سے ایک بڑی خاص نسبت ہے، آپ کے پورے گھرانے سے حج کو ایک خاص نسبت ہے. بھائی قربانی ہے، حضرت ابراہیم و اسماعیل سے نسبت ہے. بیت اللہ کی تعمیر ہے، حضرت ابراہیم و اسماعیل سے نسبت ہے. صفا مروہ ہے، حضرت بی بی حاجرہ. زمزم ہے، حضرت اسماعیل علیہ السلام سے نسبت ہے. مقام ابراہیم ہے، حضرت ابراہیم علیہ السلام سے نسبت ہے. تو یہ جو 2 انبیاء ہیں اور حضرت بی بی حاجرہ ہیں، یہ پورا گھرانہ، اس گھرانے کی جو ادائیں ہیں وہ ادائیں جو ہے وہ حج کے اندر خصوصیت کے ساتھ تازہ کی جاتی ہیں. اس پر انشاءاللہ ہم مرحلہ وار گفتگو کرتے رہیں گے. مولا تبارک و تعالی ہمیں عقل و فہم عطا فرمائے اور ہمارے عشق و محبت میں اضافہ فرمائے، اور مولا تبارک و تعالی ہمیں اپنی بارگاہ کی حاضری نصیب فرمائے. وما علیہ الا البلاغ المبین.